تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا، رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہے، سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی، سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منا رہے ہیں کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد اقصیٰ، مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاؤں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائے گا۔ تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹوں اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہاں رہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے، اور یہ یوم الفرقان ہے، شب جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں، چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی، کوئی قول نہیں۔ تاریخ کے معاملے میں اختلاف، کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں
سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے. تو یہ رات کب ہوئی اسی کوئی دلیل نہیں. اب ہم نے دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی. شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے. جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتہ ہے 27 رجب. اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے. جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک. لیکن شاید ہندوستان میں آ کے جبرائیل علیہ السلام بول کے گئے کہ تم لوگوں کے لیے 27 ہے، لہٰذا تم لوگوں کو سہولت تاکہ تم آرام سے جو عمل کر لو، کم وقت میں زیادہ کر لو، تو ہم تو برابر 27 کو منا رہے ہیں. شاید دیکھیے نا، یہاں اختلاف ہے. یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب. آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں. اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا ہے نا. کیسے؟ راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے. مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز، جیسے 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے. یہ تمام کام بدعت ہے. وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کہ وہ واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا. تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں. رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی. یاد رکھیں آپ، لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں. تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا. اس رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں. کوئی آدمی روز رات میں جا کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا. اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا، جس میں ہم ایک دنیا کی بہتر زندگی ایک انسان کیسے گزار سکتا ہے، دنیا کی ایک اچھی زندگی میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے، بیماریوں سے ایک نجات والی ایک ایسی پاکیزہ زندگی جس کو ہم دنیا کی زندگی میں اس زندگی کو انجوائے کر سکیں. اور شریعت میں یقیناً یہ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ جو انسان ایمان لائے وہ صرف زندگی بھر آزمائش سے گزرتا ہی رہے گا. ایسا نہیں یاد رکھیں. اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ وہ آزمائش سے تو گزرے ابتدائی دور میں، لیکن بعد کے دور میں اللہ نے امن، امان، سکون، مال، دولت، مطلب کیا کچھ نہیں نوازا. دنیا نے نہ اس سے پہلے ایسی کوئی مال و دولت، سکون اور امن دیکھا، نہ اس کے بعد دیکھا. تو کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان ایمان لاتا ہے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو صرف آخرت کی زندگی امن میں نہیں گزرتی، اس کی دنیا کی زندگی بھی اللہ رب العزت امن میں گزارتا. اور یہ خود کبھی کبھار اس کی ایک دلیل ہوتی ہے، یاد رکھیے، اس کے مومن بندوں کے حق پر ہونے کی. جیسے آزمائش بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے، تو جب وہ سکون اور اطمینان دیتا تو یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ ایک سماج جو امن و امان کے اندر جیتا ہے، عدل اور انصاف کے اندر جیتا ہے، تو لوگوں کے لیے دلیل بنتا ہے کہ ہاں یہ حق پر ہے، ان کا دین حق پر ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، جب اسلامی حکومت بڑھی تو یورپ اور دیگر قوموں نے کہا کہ ہاں یہ دین حق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس دین نے ان کو امن میں لا دیا، اس دین نے ان کو عدل و انصاف دیا، اس دین کی وجہ سے یہ سکون و اطمینان میں زندگی ہوئی، اس دین کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنی بڑی حکومت کی. تو یہ بھی ایک دلیل بنتا ہے. یاد رکھیے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر یاد رکھیے، پچھلے 2 جمعہ میں
5 وہ چیزیں دیکھیں جس سے اللہ رب العزت نے 5 اصولی باتیں دیکھیں جس سے امن و امان والی زندگی ملتی ہے، اچھی اور خوشحال زندگی ملتی ہے، جس میں سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح ہم نے دیکھا، دوسرا ہم نے نماز دیکھا، تیسرا ہم نے اس کے اندر یاد رکھیے تقویٰ دیکھا، چوتھا توبہ اور استغفار دیکھا، اور پانچواں دعا پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا۔ آئیے آج آگے بڑھتے ہیں اور کون سے اصول ہے جن اصولوں پہ جینے سے دنیا کی ایک اچھی زندگی اور آخرت میں یقیناً جو دنیا میں ایمان کے مطابق زندگی گزار کے آخرت میں تو اچھی زندگی انہی کی یاد رکھیے، وہ کون سا اصول ہوں گا جس سے دنیا کی زندگی اچھی ہوں گی؟ تو یاد رکھیے چھٹا اصول جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے اللہ کا ذکر الہی یاد رکھیے، اس سے دنیا کے اطمینان، امن اور سکون والی زندگی ملی یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اگر میں ایک بات کہوں آپ سے، ایک چیز سوال کروں کہ دنیا میں جو کچھ کام کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں، تو اچھی زندگی، اور اچھی زندگی میں آپ کہتے ہیں سکون کے لیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو مال اور دولت اور سب کچھ دے دو لیکن آپ اپنے بیوی اور بچوں سے پریشان اور آزمائے جا رہے ہیں، آپ کو سب کچھ مطلب دنیا کے اعتبار سے نعمتیں مل گئی لیکن آپ صحت سے پریشان ہو رہے ہیں آپ کی، ٹھیک، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم لوگ جو اطمینان تلاش کرتے ہیں، کبھی کبھار تو یہ بھی آپ کہتے ہیں پیسہ چلا گیا تو چلیں گا، امن مل جانا جس سے اطمینان ملیں گا، فلاں ہو گیا لٹ بھی گیا تو چلیں گا لیکن صحت اچھی رہنا چونکہ اس سے میں اطمینان میں رہوں گا۔ بھائی باقی کچھ نہیں رہا بھی تو چلتا، امن و امان والا علاقہ چاہیے کم از کم کہ رات میں سکون تو نیند تو سکون سے آئے، تو امن تلاش کرتے ہیں، اطمینان تلاش کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم جو یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں جو کہ ہمارا چھٹا اصول ہے ایک اچھی زندگی کا، اس نقطے کے اندر ہمارا یہ مسئلے کا حل ہے جو آج بد اطمینانی کی، بے اطمینانی کی، پریشان کن اور سب کچھ نعمتیں ہونے کے بعد بھی ہم پریشان زندگی گزارے وہ ہے اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو سکون کہاں تلاش کریں گے؟ اور لوگ مختلف جگہوں پہ سکون تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جتنی بھی چیزیں آپ انٹرنیٹ کے تھرو براؤز کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہر چیز آپ کو ایک امن اور سکون کی زندگی، اطمینان دینے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ایسا آپ نے پہن لیا کپڑا تو یہ کپڑا آپ کو سکون اور امن دے دیتا ہے، یہ گھڑی پہن لی تو آپ کے دماغ کو شانت کر دیتا ہے، وہ انگوٹھی پہن لی تو مطلب ہر کوئی اطمینان، یہ کر لیا تو نیند اچھی آتی، کھانا ایسا رہا تو صحت اچھی رہتی ہے، اطمینان آتا ہے، فلاں ہو تو یہ ہوتا ہے، سب اسی کا دعویٰ کر رہے ہیں اندر۔ تو لہٰذا وہ امن کہاں ہے، وہ دل کا سکون کہاں ہے، وہ اطمینان کہاں ہے؟ وہ دنیا کی جو نعمتیں اگر کم بھی ہو جائے لیکن اس کی لذتیں جو فائدہ اٹھانے والی چیز وہ موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آدمی بتائیے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ تو سکون اطمینان کے لیے یاد رکھیے دل کے یہ جو نقطہ ہے سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر یاد رکھیے۔ اس لیے کہ یہ کیا دیتا ہے ہم کو یاد رکھیے، یہ ہم کو دل کو سکون اطمینان دیتا ہے اور غموں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر اس کے 28 کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے یاد رکھیں۔ تو ایک اچھی زندگی کا نسخہ یہ ہے کہ دل اطمینان میں ہو انسان کا، ورنہ نعمتیں ہو کے بھی کیا فائدہ، اولاد ہو کے بھی کیا فائدہ، صحت ہو کے بھی کیا فائدہ، اطمینان نہیں ہے آپ کے دل میں، ہے نا؟ یا پھر امن امان نہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب امن امان سے بات صرف ہمیشہ وہ امن شانتی والا نہیں، مطلب فتنے اور فساد دینی اعتبار سے اتنے ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ خبر میں جانے والے اچھے ہی گزر گئے، کیونکہ ہم جو فتنوں سے گزر رہے ہیں بڑا ڈر ہے کہ ایمان کے ہاتھ سے نہ چلے جائے، تو دلی سکون چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اس بات کو یاد رکھ لو، اس بات کو سن لو، الا بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو دل کا اطمینان اور سکون اور غموں سے نجات چاہیے تو اللہ کے ذکر کو ہم کثرت سے کریں۔ اللہ کے ذکر میں سب سے اول ذکر، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یاد رکھیں یہ سب سے افضل، اس کے بعد الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر اور افضل الدعا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے، اور دوسرے کا معنی الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، چاہے میں خوشی میں رہوں، چاہے میں غم میں رہوں، چاہے فلاں رہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کے ذکر ہے یاد رکھیں۔ پھر اللہ اکبر ہے نا، پھر سبحان اللہ ہے نا، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ الفاظ جو کہہ لے زبان پہ تو آسان ہے لیکن میزان میں بھاری ہو جائیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، جو ہے صحیح بخاری کی روایت۔ تو یہ اللہ کے ذکر ہے یاد رکھیے۔ ابھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دل اطمینان کے لیے پریشان ہے اور ہم مختلف جگہ اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جہاں اطمینان ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، یاد رکھیں۔ لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں فلموں کے ذریعے، لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں میوزک کے ذریعے، لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں سیر و تفریح کے ذریعے۔ دیکھیں سیر و تفریح کرنا منع، لیکن اپنے علاقوں اور شہروں سے پریشان، گھر سے پریشان ہو کے نکل رہے ہو کہ چلو یہاں جائیں گے تو 2 دن سکون تو ملیں گا۔ ایسے کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا نا، گھر میں ہی کبھی آپ کے اہلیہ نے آپ سے کہا ہوں گے یار اس گھر سے نکلو 2 دن تو سکون ملیں گا، اللہ رحم کرے۔ دل اطمینان میں نہیں ہے ساتھ رہ کر بھی، ہے نا۔ تو یہ جو اطمینان ہے وہ کہاں ملے؟ تو لوگ سمجھ رہے سیاحت
ٹریولنگ کریں گے تو ہمارے دل اطمینان ملیں گے. کسی کو لگتا ہے کہ ہم مطلب مختلف چیزیں ایکسرسائز کریں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ نشہ کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے اس لیے کہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں ہم تو پھر دل اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے. تو نشہ کر رہے ہیں یاد رکھیے غم مٹ جاتے ہیں. نشہ ہے نا, نشے کے لیے نشے کا غم سے تو لوگوں نے بڑا تعلق جوڑ دیا کہ بھائی نشہ کرنے سے غم مٹ جاتا ہے. یہ غم نہیں مٹتا, نشہ کرنے سے آپ کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ تو عقل کام نہیں کرتی ہے تو اتنے دیر آپ اس غم سے دور ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ شیر آ گیا تو میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. شیر نہیں گیا ابھی, وہ کھڑا ہے, وہ آگے حملہ بھی کر سکتا ہے, مجھے نہیں دکھ رہا ہے اب صرف. تو لوگ سمجھتے ہیں نا, کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ حادثہ ہو جائے زندگی میں تو پھر شراب وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو لگا ڈرگز میں سکون ہے, شراب میں سکون ہے, میوزک میں سکون ہے, فلموں میں سکون ہے, آج کے زمانے میں ریلز اور شارٹس اور فلاں میں سکون ہے. اور ہوتا بھی یاد رکھے چونکہ جو آج کل جو براؤزنگ جس طرح سے ڈیٹا کو ہم براؤز کرتے ہیں تو ذہن ایک طرح کا مادہ یاد رکھیے جس سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ چھوڑنا شروع کرتا ہے. اس کو ڈوپامائن بولتے ہیں. مطلب آپ جب کوئی چیز دیکھتے تو اچھا احساس آتا ہے, جس اچھے احساس کو حاصل کرنے آدمی کنٹینیوس براؤزنگ کرتا ہے چیزوں کی. تو پہلے لوگ فلمیں دیکھتے تو تھوڑا کم از کم کراہت ہوتی تھی, لوگ بولتے تھے فلمیں دیکھ رہا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا, فلموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھ رہے تو اس کو جائز اور حلال بھی سمجھ رہے ہیں. کیوں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسرسائز, لیکن پیچھے میوزک بج رہی ہے تو میں میوزک تھوڑی سن رہا ہوں, ایکسرسائز دیکھ رہا ہوں بھائی میں, وہ جو ریل کے اندر ہے. تو اب وہ ساری چیزوں کو ہم سکون و اطمینان کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. یہاں کہیں بھی سکون و اطمینان نہیں, اللہ کے ذکر میں سکون و اطمینان ہے. اور ہم نے تو چھوٹے سے چھوٹا ذکر بھی اپنے منہ سے کہنا چھوڑ دیا. اگر کہتے بھی ہو تو مخصوص چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا, مخصوص چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا. اگر میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ کہتے ہیں ابھی ادھار لینے آنے والا ہے, کیونکہ فیض بھائی اب سلام کر رہے ہیں میرے کو آتے جاتے, چندہ مانگنے آنے والے. اب یہ سلام جڑ گیا, آپ سے کوئی چیز کی غرض ہے مجھے. اگر میں آپ سے کہہ دوں ماشاء اللہ آپ کتنے اچھے دیکھے تو آپ بولیں گے اتنا موٹا تو میں بھی نہیں ہوا, تو ماشاء اللہ جڑ گیا موٹے پن سے اور زیادہ صحت سے. ورنہ دبلے کو ماشاء اللہ بھی نہیں بولتا, ہو رہا ہے نہیں, ارے میں اتنا موٹا تھوڑی ماشاء اللہ بول رہا ہے میرے کو, تو ماشاء اللہ جڑ گیا. اگر کوئی سبحان اللہ, اللہ کی تعریف کر دے, بیان کر دے, تو لوگ کہہ رہے بھائی کس نے شعر کہا, مجلس میں تو کوئی شعر بولا ہی نہیں کسی نے, اور آپ بول رہے سبحان اللہ سبحان, چونکہ اس کو اشعار کے ساتھ, غزلوں کے ساتھ اور مخصوص محفلوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے یاد رکھ. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے, تو جو اللہ کے ذکر بھی ہے وہ بھی مخصوص ہو گیا یاد رکھ. انشاءاللہ منہ سے نکل نہیں رہا ہمارے. اللہ آپ دیکھیے, اللہ کے رسول کو تو تاکیدی حکم آیا تھا کہ نبی جب آئندہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو, چونکہ وہی آنا بند ہو گئی تھی. آپ سے 3 سوال کی یہودیوں نے, تفصیلات کے وقت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کل میں جواب دے دوں گا. اللہ نے وہی نہیں بھیجی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, یہودیوں نے مذاق اڑانا چالو کر دیا, مشرکین اب خوش ہو رہے ہیں کہ یہ سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے. تو اللہ نے پھر جواب تو دیا, پھر کہا نبی آئندہ جب کوئی کام کہنے کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کہہ لیا کرو, انشاءاللہ. کتنی اہم چیز ہے نا, چھوٹا تو جملہ ہے, اللہ نے چاہا تو میری کیا طاقت ہے, تو کہہ دیا کرو. دوسرا واقعہ آتا ہے جو مفسر تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی تشریحات آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ, آپ کو بہت زیادہ کثرت سے بیویاں تھی, اس زمانے میں جائز تھا, تو آپ نے ساری بیویوں سے ہم بستری کی اور یہ ارادہ کیا کہ جتنی اولاد ان سے پیدا ہوں گی فی سبیل اللہ کی راہ میں لگا دوں گا سب کو. لیکن ایک چیز کہنا بول گئے انشاءاللہ. تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی, وہ بھی مردہ. اس کی تفصیلات ہیں, آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں ایک نبی کو اولاد بھی نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک سوال کا جواب نہیں آیا. اب کتنی اس سے انسان پریشانی اور ہتک محسوس کرے گا کہ لوگ آ رہے ہیں, ہاں کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہوا سوال کا, آپ کے پاس جواب نہیں, چونکہ آپ دل سے تو دے نہیں سکتے تھے, وہی آ نہیں رہی ہے. تو اللہ نے کہا آئندہ انشاءاللہ کہہ دیا کر. تو یہ ذکر بھی ہے, ضروری اور لازم بھی ہے. فیوچر کی بات اگر آپ کریں, کوئی بھی چیز جو فیوچر میں ہونے والی ہے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ کہیے انشاءاللہ آؤں گا, انشاءاللہ جاؤں گا, انشاءاللہ دوں گا, انشاءاللہ ملیں گا, انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ اللہ کے ذکر یاد رکھیں. تو ہم اطمینان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, ذکر یہاں ہے. قرآن کی تلاوت کیجیے, مخصوص دعائیں ہیں, اذکار ہے, کچھ وظائف جو ثابت شدہ ہیں ان وظائف کو کیجیے. اس سے دل کیا ہوتا ہے, اطمینان اور سکون میں رہتا ہے. یہ اللہ کی شکر گزاری بھی ہے, یہ اللہ کا لیے صبر بھی ہے, یہ اللہ کی تعریف بھی ہے, یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, یہ بندے کی عاجزی بھی اظہار کرتے ہیں. ہر دعائیں, ہر ذکر میں الگ الگ چیزیں آتی ہیں, یاد رکھیے, جو بہت ساری چیزیں وہ کرتی ہیں. تو لہٰذا ہم کو یہ کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور ایک بات یاد رکھیے, حرام میں سکون نہیں ہے, گناہ اور معصیت میں سکون نہیں ہے. مطلب کوئی سمجھے کہ میں شراب پی لوں گا تو اسے سکون ملے گا, نہیں ملے گا. نشہ کر لوں گا سکون ملے گا, نہیں ملے گا. فلاں چیز کروں گا تو پریشانی نہیں حل ہوں گی, یاد رکھیے. چونکہ حرام میں سکون نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے گناہ اور معصیت کے اندر کبھی بھی انسان کو سکون اطمینان نہیں آتا ہے. لوگ گناہ اور معصیت اور حرام سے سکون اختیار یا سکون کو تلاش کر رہے ہیں, تو میں کہوں گا وہاں چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کی اہمیت بتاتے ہیں, یوں فرماتے اور کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مطلب یہ حدیث قدسی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں, میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے, حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے, مومن کا اصل سرمایہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. یاد رکھیے, گمان کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. کبھی موقع ملا تو پورا ہم عنوان دیکھیں گے, مومن کا اصل سرمایہ حسن ظن ہے.
حسن زن گمان اچھا ہو اللہ کے ساتھ، چونکہ مرنے سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے کہ جہنم نہ دے دے گناہ کی وجہ سے، اور اس کا جس کو کہتے ہیں جو ہے حسن زن بھی ہونا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے معاف بھی کریں گا۔ تو مومن کا یہ جمع پونجی ہے ایکچولی۔ ہمارے پاس بدگمانی پہلے سے رکھ لیتے اللہ تعالیٰ، نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ تو ہی نہیں ہوگا، تو اس نے خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اگر وہ مجھ سے میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ایک انسان دل میں کرا، چونکہ ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تیز آواز میں کریں، خاموشی میں بھی کر سکتے ہیں، تو دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اگر وہ میرے طرف ایک جو ہے ہاتھ میرے نزدیک آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں ایک کلا مطلب 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، یاد رکھیے، اور اگر وہ چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہاں جو اصل چیز تھی، یاد رکھیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت بتانا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو مخصوص چیزوں کی بھی ضرورت نہیں، جیسا نماز وغیرہ کے لیے تو غسل ہے، پھر وضو ہے، پھر نماز وقت ہونا، ساری چیزیں، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ صبح کیجئے، شام کیجئے، اٹھتے کیجئے، بیٹھتے کیجئے، باوضو بھی ہے تو کیجئے، بے وضو بھی ہے تو کیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایون آپ طہارت مطلب غسل کی حالت میں نہیں بھی ہے تو کئی اذکار ہے جو آپ کر سکتے ہو اس حالت میں بھی، صرف اتنا ہے کہ آپ کو وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد سارے اذکار کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل لینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور رات میں آپ کو جو ہے غسل آپ کا ٹوٹ جاتا تو سونے سے پہلے وضو کرتے، اس کے سارے اذکار وغیرہ جو آپ کا معمول پڑھنے کا تھا وہ سب کرتے تھے۔ تو لہٰذا بڑی اہم چیز یاد رکھیں، تو ہم ذکر سے اپنے دلوں کو تر کریں اور دنیا میں امن و امان ڈھونڈنے کے بدلے اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان دلوائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور 7واں اصول یاد رکھیے جو بہترین دنیا کی زندگی کے لیے یاد رکھیے، اور بڑا اہم اصول ہے، یاد رکھیے، اور یہ اصول یاد رکھیے اور اس کے بعد کا اصول یاد رکھیے، اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، یاد رکھیے، اور وہ اصول ہے، یاد رکھیے، اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر یاد رکھیے، شکر زبان سے ہو سکتا ہے، شکر دل سے ہو سکتا ہے، شکر اعضاء و جوارح سے ہو سکتا ہے، مطلب اعضاء و جوارح سے انسان اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، زبان سے کر سکتا ہے، کبھی دل میں کر سکتا ہے، چلی زبان سے نہیں کر پا رہا کسی حال میں، تو اللہ کا شکر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور علماء لکھتے ہیں شکر اور صبر، یا صبر اور شکر یاد رکھیے، کیونکہ اس کے بعد اب صبر آئیں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم 2 نعمتیں ہیں، بڑی عظیم، جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی اللہ نے اس کو عظیم نعمت سے نواز دیا، مطلب بہت کچھ پا لیا اس نے اگر یہ 2 چیزیں اس کو مل گئی تو۔ شکر اللہ کا مطلب جو اس نے دیا ہے اس پر شکر، کہ جو کچھ ہے جیسا ہے یہ اللہ بہتر ہے، میں جو تو نے بہتر سمجھا میں راضی ہوں اس چیز پر، اس کو کہیں گے ہم شکر، دل اطمینان پاتا ہے ہمارا اس چیز پر، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں دنیا میں دی ہے، ان تمام نعمتوں کو یاد رکھیں، ہمیشہ شکر کرتے رہے، یاد رکھیں، چونکہ اس میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں، یاد رکھیں، جو ہم خرید کر اپنے لیے یا اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ہم اگر کبھی کوئی انسان بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائے اور اس کو اللہ نہ کرے آکسیجن کی ضرورت پڑے، تو پھر پتہ چلتا ہے وہ فری آکسیجن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے، جو ہم ویسے لے لیتے ہیں ہوا میں، اور ہوا سے جو ہم کو ملتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے، جو وہ لی جاتی ہے ڈائریکٹ وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے، اس کو زیادہ نہیں لے سکتے کنٹینیوس، اس میں نمی کی کمی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ تھوڑا نمی مل جائے، اور فلاں ہے اس کی، چونکہ وہ ڈائریکٹ ہے، یہاں تو آپ کتنی گیسز کے ساتھ اس کو اندر لیتے ہیں اور اس کو باہر چھوڑتے ہیں، اور صحت بھی اچھی رہتی ہے انسان کی، یاد رکھیں۔ تو جب پتہ چلتا رہے یہ تو بہت مہنگی نعمت تھی، اور کتنے مطلب ایک چھوٹا بچے سے بڑے تک لیے تقریباً 800 لیٹر سے لے کر 1000 1500 2000 لیٹر تک ایک دن میں آکسیجن ہم اندر لیتے ہیں۔ اگر لیٹر سے اس کو خریدا جائے، کلو سے خریدا جائے تو بہت کاسٹلی پڑیں گے، یاد رکھیے، سلنڈر کی کاسٹ لگا لیجیے دواخانے میں، وہ اس کی کاسٹ ہے۔ تو ایک نعمت ہے سانس لینے کی، ایک نعمت ہے دیکھنے کی، ایک نعمت ہے سننے کی، مطلب ان گنت نعمت ہے، لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے، جو دیا گیا وہ چیز کو چھوڑ کر جو نہیں ملا اس پہ ناشکری ادا کرنا، بس یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ کپڑے 4 ہے لیکن 5واں جو نہیں ملا اس کی ناشکری ہے، ارے 4 کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ 5واں دے دیں گا، پھر اس کا شکر ادا کر، اللہ 6ٹھا دے دیں گا تجھے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، قومی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں، شخصی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں، ہم بندوں کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں۔ آپ جس کے ماتحت زندگی گزار رہے، ہر بچے کو بڑوں سے شکایت ہے، ہر ماتحت کو اس کے سرپرست سے شکایت ہے، ابا نے کیا کیے، امی نے کیا کیے، بڑوں نے کیا کیے، گھر والوں نے کیا کیے، سماج نے کیا کیا، ہر کسی سے ہر کسی کو شکایت، یہ ان بندوں کی ناشکری ہوئی۔ اللہ کی ناشکری میں یہ کہ میرے کو یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، میں اس کا حقدار تھا۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے بننا بے حد ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان اپنی کتاب میں کر چکا ہے، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے،
وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ تیرا رب اعلان کر چکا ہے، یہ اعلان ہو چکا ہے۔ کیا اعلان ہو چکا ہے؟ اللہ فرماتا اور یاد رکھو یہ تمہارا رب تمہیں باخبر کر چکا ہے اس چیز سے، اس چیز کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا اعلان کر دیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تم کو اور بڑا کر دیں گا، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر کہ تم اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور بڑا کر دیں گا تمہیں نعمتیں، اور ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر بڑا شدید ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ اعلان ہو چکا ہے اسی کتاب میں، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور اللہ نے جس کے بھی ماتحت رکھا اس کا بھی شکریہ ادا کرے۔ ہاں اگر آپ کو اس سے اچھا کچھ چاہیے آپ کوشش کریں، لیکن ابھی تو اس پر شکر ہے جو ہے۔ جیسا مثال مجھے کار چاہیے تھی لیکن میرے پاس ایک پرانی کار ہے، اب میں ناشکری کر رہا ہوں کہ یہ کہہ کو میرے کو وہ چاہیے تھی، جبکہ ہونا ہی کیا ہے، اس پہ شکر ادا کر، اس کے لیے کوشش کر، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے گا۔ اس کی ناشکری کرنے سے وہ بھی نہیں ملتی اور یہ بھی ہاتھ سے چلے جاتی۔ پھر دیکھیے ایک نعمت تھی میرے پاس، ایک گھر تھا میرے پاس اپنا، چھوٹا موٹا گھر تھا لیکن مجھے بڑا چاہیے، تو میں ناشکرہ ہوں اللہ کا کہ کیا مجھے تو ایسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو یہ دے دیا اس کو یہ دے دیا، تو وہ جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ملیں گا اور یہ بھی چلا جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو ہے یہ اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ اچھے کی کوشش نہ کریں، آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن جو ابھی ہے اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جیسا رکھا الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن کوشش جاری اچھی اور اس سے اچھے کے لیے۔ لیکن جب اس کی ناشکری کرتے ہیں تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو پاس ہے یہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگ ناشکر ہو چکے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنے بار رب العزت کی ہم نے ناشکری کی، جانے اور انجانے میں اندر۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے، اور پھر فرمائے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں بندوں کو عذاب دینے کا اور پکڑ کرنے کا، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم شکر گزار بندے رہو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کچھ کر، اللہ بڑا قدردان ہے اس کا۔ اللہ کی ذات وہ ہے، یاد رکھیے وہ بہت زیادہ قدردان ہے، جو بھی اس کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت اس کا بدلہ دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اللہ کو کیا پڑی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے اور علم رکھتا ہے اس چیز کا۔ تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتائے گا، شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، یا ایمان کے ساتھ شکر ادا کرو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گے۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں تم کو عذاب دینے کا۔ قوموں نے ناشکری کی، قومیں برباد کر دی گئی۔ ہم ناشکری کر رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ہم نے بندوں کی ناشکری کی، اور ہر جگہ یہ کلمہ مطلب الحمدللہ تو منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے، چاہے حالت جیسے بھی ہو۔ اس سے اچھا تو امید کر رہے تھے، بس آپ جو بھی الحمدللہ، یہ کوئی تعریف ہی اللہ کی، یہ تو مجبوری ہوئی آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، پھر بھی وہ بتانے کے لیے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ایک مومن بندے کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تم نے کیا کیا میرے مومن بندے کے ساتھ جو میں نے حکم دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ جو تو نے حکم دیا تھا موت، ہم نے اس کو موت دے دی۔ کہا اس کا رسپانس کیا تھا اس پر، اس نے کیا کیا اس پر؟ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ اس نے الحمدللہ کہا، اس نے تیری تعریف کی۔ تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے نام سے ایک محل اس کے جنت میں بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف، موت پر تعریف، اللہ کا شکر دیکھیے موت پر بھی، چونکہ یہ بھی خیر کا باعث ہے، یاد رکھیے۔ کیسے وہ ہم نہیں جانتے، اور جب روز قیامت دیکھیں گے تو بولیں گے جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا شکر گزاری کا ہم مادہ اپنے اندر لائے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور ناشکری ذرہ برابر بھی نہ کرے۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جیسا کوئی کہیں گے ارے یہ کیا کوشش کرے پیسے کمانے کو ناشکری، نہیں ویسے نہیں۔ جو حالات سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے حالات چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، لیکن اس حالت پہ ناشکری ادا نہ کرے، ورنہ پھر یہ ناشکری کے نتیجے میں جو چاہتے وہ بھی نہیں ملیں گا، جو ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائیں گے۔ مطلب جو دروازہ کھلا ہے وہ بھی بند ہو جائیں گا، اور جو کھلنا چاہتے ہو کبھی کھلنے والا نہیں ناشکری کے نتیجے میں۔ لہٰذا ہم شکر گزار بنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص اس معاملے میں تاکید کی تھی، خاص۔ بہرحال حدیث بہت لمبی ہے، وقت نہیں ہے، بس اس کا شارٹ مطلب حصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کی سیر کی تو تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول بھی مطلب کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، آپ ہمیں بتا دیں تاکہ وہ ان کاموں سے ہم بچیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی اس میں سے ایک بات جو بتائی بھی، چونکہ ہمارا ٹاپک وہی ہے، وہ یہ کہا کہ تم اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے اس کی ناشکری ہوتی ہو، اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے تم ناشکری ہوتی ہوتی۔ میں نے بندوں کا شکر بھی اس لیے شامل کیا چونکہ اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کا شکر بھی ہے۔ جو تم پر احسان کرتے تم ناشکری کرتی ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر شوہر نے سب کچھ کیا، ایک بار کچھ نہیں لایا، اب تک تم سے تو میرے کو خیر، اللہ کے رسول نے جملے ادا بھی کہ تم سے خیر حاصل ہی نہیں ہوا۔ باپ سب کچھ کر رہا تھا، ایک عید پہ کچھ نہیں لایا، اس باپ سے تو کوئی خیر حاصل ہوا ہی نہیں آج تک ہم کو۔
تو بندوں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. مقصد یہ بتانے کا کہ ناشکری کرنے کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے, اور عورتیں زیادہ کر رہی بول کے وہ زیادہ جائیں گی. تو عورتیں گناہ گار زیادہ ہوتی ہے, بری ہوتی ہے بول کے جہنم میں زیادہ جائیں گی نہیں, کیا عمل کی وجہ سے جائیں گی پہلے بتا دیا تاکہ بچ جاؤ. کچھ لوگ اس کو الٹا لاتے ہیں, دیکھو عورتیں جو کے خلاف ہے اسلام, وہ کیسی خطرناک بات ہے کہ جہنم میں بھیج رہے ہیں ان کو زیادہ جہنم. نہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ زیادہ تر لوگ ہائی ویز پر گاڑی کے پیپر ساتھ نہیں رکھنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں, تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہیں فیصلے نے بچا لیا, صحیح بات ہے, پیپر گاڑی کے ساتھ رکھنا چاہیے, ہے نا, یہی مانا ہے نا. تو ہم اللہ کے رسول وارننگ دے رہے ہیں, دیکھو اس وجہ سے جاؤں گی, بچ جاؤ. تو ہم بولے نہیں, تو آپ ہم کو ذلیل کیا گیا, ہم کو چھوٹا دکھایا گیا. عجیب مینٹالٹی, عجیب. دنیا میں آپ کو کوئی وسل بلور بولتے ہیں اس کو, مطلب جو کسی کام ہونے سے پہلے, کسی نقصان سے پہلے آپ کو گھنٹی بجاتا, سیٹی بجاتا, عام طور پر وسل بلور, کہ بھائی فلاں آدمی ہے نا وہ لوٹ رہا, دیکھو ہاں میں نے بول دیا. اس کو بولتے یار وسل بلور تھا, اس نے بالکل پہلے سے بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے. تو شکر بڑا اہم چیز ہے, بڑا اہم مادہ. آئیے جو اس کے بعد ہم جو دیکھیں گے, یاد رکھیں 8واں اصول ہے, یاد رکھیں اچھی دنیا کی زندگی حاصل کرنے کا, وہ ہے صبر. صبر اور شکر, دو بڑی عظیم نعمتیں میں نے شروع میں کہہ دیا. جن کو بھی یہ دو نعمتیں مل جائے, اللہ نے ان پہ بڑا احسان اور کرم کر دیا. اور دونوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو, ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے, اور ایک چلا گیا دوسرا بھی چلا جاتا ہے. مطلب صبر کے ساتھ شکر بھی آتا ہے, شکر کے ساتھ صبر بھی آتا ہے. آپ نہ بے صبر ہو جائے شکر بھی نکل جاتا ہے, نہ شکر ہو جائے صبر بھی چلا جاتا ہے. چونکہ اللہ نے جو دیا اس کو چھوڑ کر جو لیا اس پہ صبر نہیں کر کے آپ نہ شکریہ ادا کرتے ہیں, تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, یاد رکھیں ساتھ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے, ایک کے جانے سے دوسرا بھی نکل جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ جو ہے صبر معاملہ کرے. صبر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آپ کو دیتا ہے, اس مصیبت, دکھ, پریشانی میں اللہ کی خاطر نہ تقدیر کو کوستے ہیں نہ کچھ کرتے, اللہ کی خاطر صبر کر لیتے کہ اللہ جو تو نے کیا بس میں اس پہ راضی ہوں, میں تیری مرضی کے ساتھ ہوں, بہرحال اس میں میری خیر اور بہتر ہی ہوں گا, اور تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے, اور آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں صبر. ایک رف میں نے کہا, ایک دم اصطلاحاً آپ کو ڈیفینیشن نہیں دیا, رفلی کہا. تو یہ ہوتا ہے صبر, کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے دین, اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ دل کو راضی کر لیا کہ بس جو ہے ٹھیک ہے میرے لیے, میں اس پہ راضی ہوں اللہ, اور یہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں, لیکن اس کا مجھے اجر چاہیے, بدلہ چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا صبر. اور ظاہر سی بات ہے زندگی کے اندر کئی مواقع آتے ہیں جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, اور یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. قرآن کی میں ایسا سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں, سب سے زیادہ یہ آیت تو بالکل آپ نے سب نے سنی ہوگی, روانی میں آپ کو یاد نہیں بھی ہوں گی تو اس کے ٹیون آپ کو یاد ہوں گی. سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155, 156, 157 ہے. کیا اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس آیت کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہے نا, یہ آیت تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے. پھر آگے فرمایا خوف والجوع, اور بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور کمی سے مال کی, زندگی کی اور پھلوں کی. بے شک ہم تم کو آزمانے والے ہیں ان تمام چیزوں میں. خوف سے مطلب امن کے بدلے تم کو خوف دے دیا جائے گا, اور بھوک سے آزمایا جائے گا, اور مال کی کمی سے آزمایا جائے گا, جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا, پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا ثمراتی وبشر الصابرین, تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو, خوشخبریاں دے دو. مطلب جس نے خوف میں صبر کیا, بھوک پر صبر کیا, اسی طرح مالی نقصان پہ صبر کیا, جانی نقصان پہ صبر کیا, کھیتی باڑی یا پھلوں کی کمی پہ صبر کیا, فبشر الصابرین, تو ایسے لوگوں کو پھر خوشخبریاں سنا دو, ایسے صبر کرنے والوں کو. کیا فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا, اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو کیا کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور مغفرہ, اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, یاد رکھیے, اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی, یاد رکھیے ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یہ ہدایت پر رہنے والے, ان پر اللہ رحم کرنے والا ہے, اور اللہ رب العزت ان کو اللہ کی طرف سے صلوات, دعائیں ملتی ہیں. جیسے اللہ اور اس کے فرشتے دعا دیتے ہیں نا, ہم کہیں دی سنی, اللہ اور فرشتے, تو ویسا یہاں کیا آپ کو صلوات ملتی ہے. یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ سب فائدے ملتے ہیں ہم کو صبر کرنے کے, یاد رکھیے. اب ہمارے پاس صبر کا مادہ بھی ذرا برابر بھی باقی نہ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا صبر کا مادہ بس چھلکتے جا رہا. مطلب کیا بولیں گے, ٹیمپریچر بس وہ کیا بولیں گے, تھرمامیٹر ہمیشہ ٹاپ اس پہ ہی چل رہا ہے, ڈگری پہ چل رہا ہے ہمارا کنٹینیوس. اتنا صبر کے خلاف ہم کریں, بے صبری بولتے اردو زبان میں اس کو, اتنا زیادہ ہے کسی چیز پہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں 5 وقتہ نمازی تھا, بزنس میں لاس آ گیا, اب پڑھ کے کیا نماز فائدہ, سبحان اللہ, وہ تو آزمائش تھی نا تیرے لیے, اور تو صبر کرنے کے بدلے کیا کر رہا ہے, اب کیا فائدہ ہوا میرا, اتنا سب کچھ کیا بیمار ہے اب تک میں, فلاں کرنے کے بعد بھی کافر آگے بڑھ گئے, مومن پیچھے رہ گئے, تو کیا فائدہ یہ سب چیزیں کر کے, فلاں چیز کر کے مایوس ہو گیا. میرا دل نہیں بولتا کہ یہ سب ذکر اذکار کرنا, اس لیے کہ مجھے مایوسی حاصل ہوئی, آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا. آپ نے بولے یہ دعا پڑھو, آج تک وہ دعا سے میرے کو فائدہ تو نہیں ہوا. تہجد میں آپ نے بولے تھے فلاں شفا ملتی, کوئی شفا میرے کو تو حاصل نہیں ہوئی, بس تھوڑا سا کیا اور بعد میں
صبر کے خلاف چیزیں کرنا ہم شروع کر دیتے، حالانکہ یاد رکھے چھوٹی ہو یا بڑی آزمائش ہو مومن کے لیے نفع بخش ہے۔ آئیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی اور کئی روایتیں بہرحال کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہوئے کہتے ہیں مسلم کو جب ایک مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، تھکاوٹ آپ کام کر کے تھک جاتے، تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، جو یا حزن اور ملال، اس کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے یاد رکھیے، اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جو کچھ تکلیف مجھے اور آپ کو آتی ہے، چاہے کتنی چھوٹی ہو یا کتنی بڑی ہو، اس کے بدلے میرے اور آپ کے گناہ مٹتے ہیں۔ دوسری کی روایت جو صحیح بخاری اس میں الفاظ اس طرح سے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے جو اسے دور کر دیتا ہے، جس طرح سے درخت کے پتے اس سے دور ہوتے ہیں۔ جب درخت سوکھ جاتا ہے نا تو پتے کہتے جھڑ کے نکل جاتے ہیں اس کے، سردیوں سے پہلے دیکھیے آپ، یا سردیوں کے موسم میں پتے نکل کے درخت بالکل خالی ہو جاتے، پھر نئے پتے آتے ہیں، تو اس طرح سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں سے جھڑا دیتا ہے اس کے بدلے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر اور تفصیلات اس میں یہ فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے اور ہر معاملہ مطلب جو حالت میں وہ ہے اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ پھر فرمایا یہ جو ہے یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ یہ معاملہ مومن کا ہے اور عجیب ہے، یہ معاملہ اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ کوئی چیز ملی شکر ادا کیا ثواب ملا، کوئی چیز گمی صبر کیا ثواب ملا۔ عجیب معاملہ نہیں ہوا؟ مطلب پروفٹ پہ بھی فائدہ ہے، لاس پہ بھی فائدہ ہے، عجیب فائدہ ہے نہیں، اس لیے کہا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ مطلب فائدہ ہوا بھی تو شکر ادا کر رہا، اجر کے اعتبار سے تو اوپر ہی گیا، فائدہ نہیں اور نقصان ہوا تو بھی وہ صبر کر رہا ہے، تو یہاں اجر کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا، عجیب معاملہ ہوا نہیں۔ مطلب آپ کو اگر پروفٹ بھی ہوا بزنس میں تو بھی آپ کو پروفٹ، لاس بھی ہوتا تو بھی آپ کو پروفٹ، آپ بولیں گے تو ون ون سچویشن ہے۔ کہ مومن کے ساتھ تھکان، کانٹا چبھ گیا، اس سے بڑی مصیبت آئیں گے تو اس سے زیادہ، لیکن ہم یہاں صبر کے خلاف جزا فضا، رونا دھونا، تقدیر کو کوسنا، تیرے وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی نہیں سنتا تو آج یہ ہوتا، اگر مگر شیطان کی طرف سے ہوتا، جو ہوا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اور جو نہیں ہوا وہ کوئی تمہیں دے نہیں سکتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم یاد رکھ۔ تو لہٰذا اگر مگر کر کے فائدہ نہیں، آپ اب قبول کر لو جو ہو گیا، اس کو آگے بڑھو۔ مطلب موت آنی تھی تو آ گئی، نہیں آنی تھی تو کچھ بھی کر لے لوگ، آپ نہیں مرنے والے، بچنے والے، ختم ہو گیا۔ تو اگر مگر کرے کیا فائدہ، اگر ایسا ہوتا تو بچ جاتے، اگر ویسا ہوتا تو نہیں بچ، یہ سب اگر مگر چھوڑ دو۔ ابھی آپ زندہ، اس کا مطلب اللہ نے زندہ رکھنا تھا، اگر موت ہو گئی تو اللہ نے مارنا تھا، وہ اگر مگر سے کچھ نہیں ہوتا ہے ادھر۔ تو لہٰذا صبر کے خلاف کام کرنا، جزا اور فضا کرتے ہیں۔ سیرت کے اندر، صحابہ کی سیرت کے اندر، تاریخ اسلام میں صبر کے اتنے واقعات ہیں کہ ہر واقعہ اپنے اندر جو یاد رکھیے ایک سورج اپنی طرح سے، مطلب اس سے آپ اتنی نصیحتیں لے سکتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف آزمائشوں پہ صبر، صحابہ کا کتنی آزمائشوں سے گزرے اور کیسے عجیب و غریب صبر یاد رکھے، اور اسی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے۔ مطلب ایسے صبر، میں چھوٹا سا واقعہ کی بات ختم کر رہا ہوں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ابو طلحہ ان کے شوہر اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں اور کافی لمبے عرصے کے بعد واپس آتے ہیں۔ اب سفر سے آنے کے بعد ان کو لگتا ہے اپنے شوہر کو میں نے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے شوہر کے ساتھ جیسا ایک عورت عام آتی ہے، ویلکم کرتی ہے شوہر کو، وہ کرتی ہے۔ اس کے بعد شوہر آتے ہیں، کھانا وغیرہ ہوتا ہے رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فجر سے پہلے کہتی ہے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ تو کہا کیا سوال ہے؟ تو کہا اگر کوئی چیز اللہ ہمیں دے اور پھر ہم سے لے لے تو اس کا کیا ہونا ہوگا؟ تو کہا اللہ نے دی، اللہ نے لے لی۔ تو کہا اللہ رب العزت نے ایک اولاد ہم کو دی تھی، لڑکا، اس کا کل رات انتقال ہو گیا، میں نے آپ کو صرف اس لیے نہیں بتایا کہ آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اگر آتے ہی وہ رونا دھونا جزا فضا ہو جائے تو آدمی کا کیا حال ہو جائے گا۔ اتنے پہلے زمانے میں سفر بہت لمبے ہوتے تھے، آدمی بہت ایگزاسٹ ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک عورت ہے، روبوٹ تو ہے نہیں، دل ہے، سمجھ ہے، مطلب پاگل بھی نہیں ہے، احساس ہے، اولاد مر گئی ہے، لیکن صبر کا عالم دیکھیے کہ اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی، تو شوہر کا ادا کر دیا۔ پھر کہا، پھر وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس فجر کی نماز کر کے، اللہ کے رسول کل رات ایسا سب ام سلم نے، میری بیوی نے مجھ سے بتایا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے کل رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی، تو کہا اللہ اسے برکت دے، اور اللہ کے رسول نے اس معاملے میں دعا دی اور ان کو پھر ایک لڑکا ہوا، تو انہوں نے صبر کیا اس۔ تو موت کا میں نے مثال دے دی۔ کئی صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو فلاں چیز ہو گئی، اعضاء خراب ہو گئے، ہاتھ شل ہو گیا، جنگوں کے اندر ہاتھ جڑ گئے، ناکیں کٹ گئی، انگلیاں چلے گئی، زندگیاں چلے گئی، بچے چلے گئے، کیا کیا واقعہ سنو۔ صبر کے واقعات عجیب و غریب، اور ایسے ایسے واقعات کی ایک ماں جس کے 4 لڑکے جنگ میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی وہ صبر کر رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے اس پر کہ یہ بچوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گی، چونکہ میں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور میں جنت۔ اور ایک ہی دن ایک ہی جنگ میں 4 بیٹے شہید ہوئے، ایک کے بعد ایک خبر لائے گی فلاں کیا ہوا، تو کہا شہید ہو گیا الحمدللہ، دوسرے کیا ہوا، خبر ہے کہ شہید ہو گیا الحمدللہ، تیسرے کیا ہوتا، کہا اس میں شہید ہو گیا الحمدللہ، شام ہوتے تھے خبر ہے چوتھا بھی شہید، الحمدللہ۔ تو ایسی مائیں، تو کیا ان کا دل نہیں تھا، ان کے اندر وہ سب احساس نہیں تھے؟ لیکن صبر کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ اس کا بدلہ ہے، چونکہ میں نے موٹیویٹ کیا اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں کوشش کرو، چونکہ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار جنگ کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے جنگ کے بغیر کبھی کبھار امن بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے جنگ ہوں گی تو جانے ہی والی، کوئی نہ کوئی تو دیں گا،
تو اس کے لیے بھی وہ راضی تھے. اور دیکھیے صبر کے خلاف مطلب کئی مطلب میں ایسے اتنے واقعات جس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن افسوس کی بات یہ واقعات کو ہم نے صرف ایسا اٹھایا کہ ہاں بہت اچھا برکت والا واقعہ ہے, ان کے لیے تھا وہ, اور میرے لیے تھوڑی اس میں کچھ ہے, میں تو نہیں کر سکتا, یہ ان کا مطلب اس طرح کی حالات یاد رکھیں. حالات یہ ہو گئی کہ ہم کسی کے حالات جس پہ برے آ گئے اس کو دور تو نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں کر پائے, لیکن لوگ نعوذ باللہ پچھلے سال 2 سال میں تو میں نے یہ تک جملے سنے کہ نعوذ باللہ اللہ نے سنت چھوڑ دیا, مطلب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کا بچہ مار دیا گا, اس کا فلاں ہو گیا. اللہ نے کسی کا سننا نہیں چھوڑا بھائی میرے, تم کیا سوچتے ہو وہ بھی اس کو بتائیں. لیکن لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا, نعوذ باللہ ایسے جملے, حالانکہ آزمائش تم پہ تو آئی بھی نہیں تھی, وہ جس پہ آئی تھی انہوں نے بھی یہ جملے ادا نہیں کیے جو تم اور ہم ادا کر رہے تھے. یہ صبر کے خلاف. بہرحال تو صبر بڑی اہم چیز ہے. تو آج 3 چیزیں ہم نے دیکھی, یاد رکھیے, جو صفتیں ہمارے اندر ہونا چاہیے. پہلے ذکر الہی, دوسرا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر, اور تیسرا اللہ رب العزت کا کہ جو ہے آئی ہوئی مصیبتوں پہ, آزمائشوں پہ, ٹیسٹ پر صبر کرنا. یہ بڑی اہم چیزیں اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہماری زندگی میں امن, امان, سکھ, شانتی, سمردھی اور کیا کیا الفاظ جو سکسیس جو بھی ہو سکتے جس زبان کے اندر, جو جس کے لیے قوموں کو لوگوں کو کامیاب سمجھا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز ہم میں آ جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں ہم کو قرآن و سنت کے گائیڈنس پہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں تلاش کریں گے, شاید اس کا حل نہیں ملے گا, حل آلریڈی یہاں موجود ہے. ہم کو اس کو دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کرنا ہے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بندہ بنائے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.